السلام علیکم بچوں. سیکنڈ ایئر کلاس میں نے ابھی آپ کو کل جو کروایا تھا ٹاپک، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا جسمانی نمو کا مین جو ٹاپک ہے وہ. جسمانی نمو کے اندر میں نے آپ کو دو مین سب ٹاپک بتائے تھے، کوہل برگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ اور حسی اور ادراکی نشوونما. جو کوہل برگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں پہلے کروا دیا تھا. ابھی اس کل والے لیکچر میں میں نے آپ کو حسی اور ادراکی نمو سٹارٹ کروایا تھا. تو اگر جسمانی نمو کا فل فلیج کوسچن پیپر کے اندر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے اندر یہ دونوں سب ٹاپک جو ہے وہ مینشن کرنے ہیں. 8 نمبر کی کمپلیٹ کوسچن کے اندر یہ دونوں ٹاپک آتے ہیں. پہلے جسمانی نمو کا تھوڑا سا تعارف آئے گا، اس کے بعد آپ نے کوہل برگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ بتانا ہے، اور پھر آپ نے حسی اور ادراکی جو نمو ہے اس کا آپ نے مینشن کرنا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ وہاں پر صرف کوہل برگ کے اخلاقی نمو کا نظریہ آتا ہے تو آپ نے اسی کی ڈیٹیل جو ہے وہاں پر وہ بتانی ہے. تو دوسرا جو سب ٹاپک ہے وہ آپ نے اس کی ڈیٹیل وہاں پر نہیں بتانی. تو اگر آ جاتا ہے کہ صرف حسی اور ادراکی نمو کے اوپر تفصیلی نوٹ لکھے تو آپ نے اس میں پورا پہلے حسی نشوونما کا عمل بتانا ہے اور پھر ادراکی نشوونما کا عمل بتانا ہے. حسی اور ادراکی دونوں سب ٹاپک اس حسی اور ادراکی نمو کے اندر شامل ہے. ابھی حسی نشوونما کا عمل میں نے آپ کو کمپلیٹلی بتا دیا تھا پچھلے لیکچر میں. اب میں نے آج ادراکی نشوونما کا بتانا ہے. تھوڑا سا میں پچھلا ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ حسی نشوونما کے اندر 5 حواس کے حوالے سے بتایا تھا. سب سے پہلے ہم نے قبل از پیدائش کا تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت تقریباً 6 سے 8 ہفتے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو چھونے کے حوالے سے جب اس کو ٹچ کیا جاتا ہے فیٹس کو باہر سے تو اس کو رسپانس دے رہا ہوتا ہے. ماں کے پیٹ کو جب ٹچ کرتے ہیں تو لمسی مہیجیاں ٹچ کے مہیج کے وہ رد عمل شو کر رہا ہوتا ہے. اور 13ویں سے 14ویں ہفتے تک بچہ جو ہوتا ہے تقریباً 13-14 ہفتے جو ہیں وہ بنتے ہیں تقریباً 7 ویکس بچے کے، یعنی 6 سے 8 ہفتوں میں وہ صرف جو ہے وہ لمسی مہیج والا رد عمل شو کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلے جو 13ویں سے 14ویں ہفتے تک سر کے پچھلے اور اوپر کے حصے کے علاوہ 2 حصوں کے علاوہ باقی تمام جسم اس کا بہت سینسٹیو ہوا ہوتا ہے. اور پیدائش کے وقت یہ حساسیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. پیدائش کے وقت جسم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں اس کا چہرہ جو ہے وہ چھونے کو اور چھونے کے حوالے سے ٹچ کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہوتا ہے. ہر کسی ٹچ کو بھی وہ اور دباؤ کو محسوس کرتا ہے فیس اس کا جو ہے. اب جب پیدائش کے بعد بچہ جو ہے اس کے اندر درجہ حرارت کی حس جو ہے وہ بلکہ پیدائش سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے. یہ اسٹڈیز نے شو کر دیا ہے اس چیز کو کہ اگر بچہ پری میچور جو بیبیز لیور ہوتے ہیں ان کے اندر پیدائش سے پہلے ہی یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ درجہ حرارت کو پہچان لیتے ہیں. تو اگر نامناسب یا بہت ٹھنڈا دودھ یا بہت گرم دودھ ان کو فیڈ دی جائے اس طرح کی چیز کی جو زیادہ نارمل ٹیمپریچر نہیں ہوتا تو وہ اس فیڈ کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں، روتے ہیں اور وہ فیڈ نہیں لیتے. تو اگر 9 منتھ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے. وہ فیل کرتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کس ٹیمپریچر کا ہے. نارمل ٹیمپریچر کی چیز کو وہ کھانا یعنی پینا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور جو زیادہ تیز گرم یا ٹھنڈی چیز ہوتی ہے وہ نہیں اس کو پیتے. اور اسپیشلی دودھ ہی ان کی فرسٹ فیڈ ہوتی ہے تو دودھ اگر ٹھنڈا یا تیز گرم ہو تو وہ اس کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ فلی ڈیولپ ہوتی ہے پیدائش کے اندر درجہ حرارت کی حس. اور اسی طرح اب یہ 3 حصے ہیں آگے ذائقہ کی بھی شامل کے اور سمئی اس کے اندر ہی شامل ہیں. 3 حصے انہوں نے بتائی ہیں. ذائقہ والی جو ہے وہ بھی پیدائش کے وقت مکمل طور پر تشکیل پائی ہوتی ہے اور بچہ کھٹی، نمکین، کڑوی اور میٹھی چیز کو پہچانتا ہے، میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے، باقی تمام چیزوں کو ناپسند کرتے ہوئے وہ رد عمل شو کر رہا ہوتا ہے. اور سونگھنے کی حس بچے کے اندر جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں پیدا ہوئے ان کے اندر مکمل طور پر یہ حس پائی جا رہی ہوتی ہے اور مختلف طرح کی بو اور خوشبو کو سونگھتے ہیں اور ریئیکشن شو کرتے ہیں، رد عمل شو کرتے ہیں. جس سے بچوں کو خوشگوار بو جو ہے وہ خوشبوئیں اچھی لگتی ہیں، بہاتی ہیں اور ان کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے. وہ اس طرح کے رد عمل شو کرتے ہیں جس سے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جسے فیل ہو رہا ہوتا ہے دوسروں کو کہ وہ خوش ہیں اس خوشبو کو سونگھ کر. اگر بدبو ہوتی ہے کوئی تیز قسم کی جیسے ایسیٹک ایسڈ ہے، فینائل کی ہے، ایتھائل الکحل وغیرہ ہے، سونف ہے جس کی تیز ناگوار بو ہوتی ہے تو اس کو وہ سونگھتے ساتھ ہی اپنے منہ کو سر کو ادھر ادھر موو کرنا شروع کر دیتے ہیں یا روتے ہیں یا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. سمئی حس جو ہے وہ بچوں کے اندر پیدائش کے وقت مکمل تو ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو درمیانی کان ہے جس میں 3 ہڈیاں موجود ہوتی ہیں اس پورشن میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے، ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ اس وقت موجود ہوتا ہے، بلاکیج پیدا کر رہا ہوتا ہے. آواز کو آگے تک کنوے نہیں ہونے دیتا اندرونی کان تک. تو شروع کے 4-5 دن بچہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے سننے میں آوازوں کو، لیکن جو ہی یہ فلوئڈ خود بخود ریموو ہوتا ہے، خارج ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ آوازوں کو پہچانتا ہے. اسپیشلی سریلی اور مدھم سروں والی آوازیں اس کو پسند آتی ہیں. تبھی لوری سننا بچے پسند کرتے ہیں اور والدہ کی آواز چونکہ نرم ہوتی ہے اور ہلکی آواز ہوتی ہے، سریلی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس آواز پر. فادرس کی آواز بھاری اور تیز آواز جو ہے وہ ان کو سن کر وہ ڈر جاتے ہیں اور اس کو ان کو ناگوار لگتی ہے. اب بصری حس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بصری حس جو تھی وہ دیکھنے کے حوالے سے ہے اور
जो बस्ती حصہ ہے اس کے اندر پیدائش کے وقت بچے کا جو ریٹنا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا، چونکہ اس کا جو تیسرا شبکیہ والا اسٹرکچر ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہوتا، تو اس وجہ سے بچے جو ہیں ان کے اندر جو دیکھنے کی حص ہوتی ہے وہ نہیں ان کے اندر صحیح طرح سے وہ ڈیولپ ہوئی ہوتی، اس وجہ سے کہ ان کے اندر راڈز اور کونز جو ہیں وہ نہیں بنے ہوئے ہوتے۔ اب جو ہے وہ اب میں آپ کو کروانے لگی ہوں آگے، اب یہ یہاں تک جو تھا وہ حصی نشوونما کا مکمل ہو گیا۔ اب آگے ہے ادراک یعنی حصی نمو اور ادراک، ہم نے دونوں چیزیں پڑھ لی ہیں، نشوونما حصی طور پر کیسے ہو رہی ہے اور ادراک کی نشوونما کیسے ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں، نوزائیدہ بچوں میں۔ تو اس حوالے سے 2 پوائنٹ ہیں، ادراکی جو نمو ہے اس میں رنگ اور شکل کی ادراک انہوں نے بتایا ہوا اور گہرائی کا ادراک 2 بتایا میں۔ رنگ اور شکل کا ادراک کیا ہوتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو شکل کے بصری ادراک کی قابلیت ان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، شکل کی شیپ کیا ہے، کس طرح کی کوئی چیز ہے، اس چیز کو وہ پہچان لیتے ہیں۔ ایک شہادت کی گواہی ملی ہے کہ 5 دن سے کم عمر کے بچے کالی اور سفید جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو کالی اور سفید رنگ کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہ زیادہ غور سے دیکھتے ہیں، جبکہ جو سادہ بالکل سطح ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی رنگ نہیں ہوتا اس چیز کو وہ فوکس نہیں کرتے، بلکہ جو کالی اور سفید رنگ کی چمکیلی سفید چیز ہوتی ہے یا کالی سیاہ چیز ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ اس چارٹ کو، اس کلر کو یا اس سطح کو وہ پسند کرتے ہیں سادہ سطح کی نسبت۔ چند دن زیادہ جب بچوں کی عمر ہو جاتی ہے تو بصری تمیز کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کو پراپر طریقے سے وہ پہچانتے ہیں۔ پھر ایک اور تحقیق میں محققین نے یہ دریافت کیا کہ بچوں نے مختلف زاویوں اور موڑوں والی شکلوں کو بھی پسند کیا، لیکن جو ذرا کم موڑ اور زاویے تھے جن شکلوں میں ان کو بچوں نے فوکس کیا، اور دوسری جو تصویریں اس پر چھوٹے بچوں نے فوکس نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے بچوں کو کم زاویے اور کم موڑوں والی تصویریں پسند آتی ہیں، جس میں انہوں نے جب تجربہ کیا تو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ بچوں کو انہوں نے 10 زاویوں اور 10 موڑوں والی ایک تصویر دکھائی اور 20 زاویے اور 20 موڑ والی ایک تصویر دکھائی۔ ایسی تصویر جس میں 10 زاویے تھے ڈفرینٹ طرح کے، کوئی 90 ڈگری کا اینگل تھا، کوئی 60 کا تھا، کوئی اس طرح، وہ 10 تھے اور ایک میں 20 تھے۔ 10 زاویوں اور موڑوں والی جو تصویر تھی اس کو بچے نے فوکس کرنا شروع کیا، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا، دلچسپی لے رہا تھا اس تصویر میں جس میں کم زاویے تھے اور کم موڑ تھے، اس کی نسبت جس تصویر میں زیادہ گنجلک زاویے تھے یا زیادہ گنجلک طرح کے موڑ تھے۔ پیدائش کے وقت بچوں کی نظریں سست رفتاری سے حرکت کرتی ہیں کہ وہ سست رفتاری سے آہستہ آہستہ نظر اٹھاتے ہیں اور چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن جب ذرا دن گزرتے ہیں تو وہ تیز اپنی نظریں گھماتے ہیں اور ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ رنگوں کا بھی ادراک کر سکتے ہیں یا نہیں، رنگوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بھی تحقیقات مکمل طور پر سامنے نہیں آئی۔ کیا بچوں کو ویسے ہی رنگ نظر آتے ہیں جیسے کہ بڑوں کو نظر آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ابھی تک پراپرلی نہیں مل سکا، اور پہلی مرتبہ بچوں میں کب یہ رنگی بصارت پیدا ہوتی ہے یا راڈز جب ان کے اندر ظاہر ہے کہ جو ان کی آنکھ کے اندر کونز بن جاتی ہوں گی تو ہی بالکل پیدائش کے وقت شاید بصارت کا عمل پراپر رنگوں کے حوالے سے نہیں ہوتا، لیکن چند دن گزرنے کے بعد جب ان کا ریٹنا ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں راڈز اور کونز بن جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیکھنے کا عمل ان کا کونز سے وابستہ ہوتا ہے، تو دیکھنے کا عمل ان کا جو ہے اس سے واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رنگ اور شکل والا آپ نے پڑھ لیا، اب یہ والا پہلے ہم نے حصی نشوونما کا عمل پڑھا ہے، اب ہم ادراکی نشوونما دیکھ رہے ہیں۔ حصی اور ادراکی نمو ایک ہی ٹاپک میں ہے لیکن یہ 2 الگ الگ مختلف طرح کی چیزوں کو، حواس اور ادراک دونوں کو الگ الگ ڈسکس کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ۔ گہرائی کا ادراک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گہرائی کا ادراک آپ نے پیچھے فرسٹ ٹرم میں ساری ان کی ڈیٹیل پڑھی تھی۔ ادراک ہوتا ہے کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، معنی دینا، سمجھنا جو ہے وہ ادراک کہلاتا ہے۔ حواس پلس معنی ادراک ہوتے ہیں، یہ پیچھے اپنے چیپٹر فرسٹ ٹرم میں بھی آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ گہرائی کا ادراک میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کرایا تھا، اس میں آپ نے کیوز کرائے تھے میں نے، مونوکیولر کیوز، بائنوکیولر کیوز۔ تو ابھی اس حوالے سے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، نوزائیدہ ہوتے ہیں، تو ان میں بہت زیادہ 3 ڈائمینشنل چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ سہ جہتی کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 3 جہتوں میں ادراک کرنا۔ سہ مین 3، جہتی مینس ڈائریکشنز۔ 3 ڈائریکشن کون سی ہوتی ہیں؟ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، 3 ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ جب بچے ادراک کرتے ہیں چیزوں کا یا اشیاء کا یا کسی آبجیکٹ کا تو اس کو 3 اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ چیز کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے اور کتنی گہری ہے۔ اب یہاں پر جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک جو آبجیکٹ ہے یا کوئی ایک جو شے ہوتی ہے اس کو جو ہے بچے اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ تو واضح طور پر وہ پہچان لیتے ہیں کہ کتنی لمبی اور چوڑی ہے، لیکن گہرائی کا ادراک بچوں میں بھی پراپر نہیں ہوتا۔ کچھ تحقیقات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ گہرائی کا ادراک بچوں میں ہوتا ہے، نوزائیدہ بچوں میں، کچھ نے ثابت کیا کہ نہیں ہوتا۔ کچھ نے بتایا کہ اگر صرف تصویر ان کو دکھائی جائے اور ان کو کوئی شے دکھائی جائے تو تصویر کی نسبت بچے شے کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں گہرائی کا ادراک کچھ حد تک موجود ہوتا ہے، لیکن یہ چیز واضح نہیں ہے ابھی کہ گہرائی کا ادراک موجود ہے نوزائیدہ بچے میں، یعنی کچھ جو تحقیقات ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ بچے گہرائی کا ادراک رکھتے ہیں اور کچھ سے پتہ چلا کہ نہیں رکھتے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد، 1 آدھ ماہ کے بعد بچوں کو پراپر گہرائی کا ادراک بھی، لمبائی کا بھی اور چوڑائی کا بھی ادراک جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل پیدا ہوتے بچے جو ہیں وہ شاید ان دونوں چیزوں کے اندر ابھی گہرائی کے ادراک
یا لمبائی چوڑائی کا پراپر طریقے سے ان کو نہ ہوتا ہو. تو یہ تحقیقات سے دونوں باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اب اگلا جو آپ کا ہے پوائنٹ، لاسٹ ٹاپک جو آپ کے چیپٹر میں ہے وہ ہے، اب یہ آپ کا پورا جو ٹاپک نشوونما کے پہلو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر تینوں پہلو ڈسکس ہو چکے ہیں ہمارے. ہم نے سماجی نمو بھی پڑھ لیا ہے، اخلاقی نمو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، جسمانی نمو بھی ہم نے پڑھ لیا. اور میں الگ الگ نظریہ جات میں نے آپ کو کرائے ہیں. جو اخلاقی نمو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کا جو اخلاقی نشوونما ہے اس کے اندر میں نے جان پیاجے کا آپ کو نظریہ پڑھایا ہے. جو سماجی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا ہے ایرکسن کا نظریہ. پہلے ہم نے پڑھا ہے وقوفی نظریہ. سچ میں آپ کو اخلاقی کہی جا رہی تھی وقوفی نظریہ. پہلا ہم نے پڑھا تھا وقوفی جس میں ہم نے جان پیاجے کا پڑھا. دوسرا ہم نے پڑھا تھا سماجی جس میں ہم نے ایرکسن کا پڑھا. اور تیسرا ہم نے پڑھا ہے جسمانی نمو کا پہلو جس کے اندر دو سب ٹاپک ہے ہمارے کوہل برگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ اور حسی ادراکی نشوونما. حسی ادراکی میں دو سب ٹاپک ہیں، حسی نشوونما بھی ہے، ادراکی بھی ہے. حسی جو ہے وہ پانچوں حواس کے حوالے سے، ادراکی جو ہے اس میں انہوں نے رنگ اور شکل کا اور گہرائی کا ادراک ڈسکس کیا. اب یہ ٹاپک یہاں پر اینڈ ہو گیا. لاسٹ موسٹ ٹاپک جو چیپٹر کا ہے وہ ہے قرآنی آیات اور احادیث سے ہمیں نشوونما کے بارے میں قرآنی آیات کیا ملتی ہیں، کہاں کہاں ملتی ہیں، پراپر ان کا ریفرنس ہے. اور یہ کوسچن آپ ایسے ہی سمجھو کہ ان امپورٹنٹ ہے اور نہ کریں ہم تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کوسچن بھی امپورٹنٹ ہے. پیپر میں آتا ہے کہ کون سی قرآنی آیات جو ہے، کوئی سی کم از کم 2 قرآنی آیات بتائیں جو نشوونما سے متعلق ہوں، یا کوئی سی احادیث بتائیں. تو آپ نے ان کا ریفرنس ساتھ دینا ہے، حوالہ دینا ان کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کون سی آیت کس صورت میں سے دے رہے ہو. اور اگر کوئی حدیث کی کتاب کا آپ ریفرنس نشوونما کے حوالے سے دے رہے ہو تو آپ نے وہ حدیث جو ہے اس کی جلد اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ضرور کوٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی بک میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، آپ نے اس کو ایز اٹ از اچھی طرح یاد کرنا ہے. ابھی میں آپ کو یہ کروا دیتی ہوں. قرآنی آیات جو ہیں وہ آیات جو ہیں ان کو پہچاننا ہے آپ نے صورتوں سے، صورتوں کا ریفرنس ان کے ساتھ دیا. جو احادیث ہیں ان کے اندر احادیث کی بک کا ریفرنس ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے چونکہ دین کامل ہے تو اس وجہ سے زندگی کے تمام مراحل پر یہ ہماری رہنمائی فراہم کرتا ہے. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ انسان کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے مرحلے کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس مرحلوں کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے. نشوونما کے حوالے سے جو قبل از پیدائش بھی آیات موجود ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے بھی قرآن آیات موجود ہیں. اور پیدائش کے بعد جو ہو رہا ہوتا ہے یا پیدائش کے دوران جو جس پروسیس یا مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے فیٹس، تو اس کے حوالے سے بھی معلومات جو ہیں وہ موجود ہیں. پہلی جو قرآن آیت ہے وہ ہے ہم نے انسان کو جمع میں خون سے پیدا کیا. یہ سورۃ العلق سے لی گئی اور اس کی آیت نمبر 2 ہے جس میں یہ ریفرنس ہے انسانی نشوونما کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جمع میں خون سے پیدا کیا. پھر نمبر دوسری جو قرآن آیت ہے وہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. سورۃ التین کی ہے آیت نمبر 5. آپ نے جب بھی قرآن آیات پوچھی جائیں آپ سے، چاہے 2 چاہے 3 جتنی بھی پوچھی جائیں، آپ نے ان کو عربی ترجمہ دینے کے بعد، آپ نے ان کو عربی نہیں لکھی اردو ترجمہ دینے کے بعد آپ نے ان کا ریفرنس، جیسے بریکٹ میں انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے، آپ نے اسی طرح سے اس ریفرنس کو کوٹ کرنا ہے اس کے ساتھ. جیسے پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ الق میں سے آیت نمبر 2. اسی طرح سیکنڈ جو ہے وہ سورہ 3 کی آیت نمبر 5 ہے. تو آپ نے اسی طرح اس کو وہاں لکھنا ہے اس کے آگے. اور جو قرآن آیات ہیں ان کے ترجمے میں آپ نے چینج نہیں کرنی، ان کو ایز اٹ از بھی آپ نے پورا یاد کرنا ہے. تیسری قرآن آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے یہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ والی جو آیت ہے یہ میرا خیال ہے کہ سورہ سجدہ میں سے ہے. اس کا پراپر ریفرنس دیکھ کر میں آپ کو بتا دوں گی. اور اگلی جو چوتھی آیت ہے وہ اے لوگوں کہ تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے. ٹھیک ہے. اے لوگوں اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو، تمہیں شک ہے کوئی قیامت کے دن کے حوالے سے، تو ہم نے تم پہلے سب سے مٹی سے پیدا کیا جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا. پھر ان کے بعد حضرت آدم سے حضرت حوا، ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. اور پھر ان دونوں جوڑوں نے آگے ان سے مزید جو نسل آدم ہے وہ پھیلی. کس طرح؟ پھر نطفہ جو ہے وہ مرد کا وہ عورت میں داخل ہوا اور پھر اس سے آگے نسل جو ہے وہ جاری ہوئی. یعنی پھر نطفہ سے پہلے سب سے روح پھونکی گئی، مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کر کے روح پھونکی گئی، اس کے بعد نطفہ سے، پھر جمع میں خون سے. یعنی وہ نطفہ جب ماں کے پیٹ میں گیا، اووری میں گیا، یوٹرس میں گیا، تو وہاں سے وہ خون اس نے لیا اور خون کی شکل میں وہ ایک لوتھڑا سا بنا. پھر وہاں سے گوشت کی بوٹی بن گئی، پھر صورت بنی اور بغیر صورت بنی ادھوری، تاکہ ہم تمہاری کچھ کی صورتیں بنی ہوئی اور کچھ کی بغیر صورت بنی. یعنی ابھی شروع کی جو اسٹیج ہوتی ہے اس میں صورت نہیں بنی ہوتی، صرف ایک لوتھڑا سا گوشت کا ایک بوٹی موجود ہوتی ہے. بعد میں صورت بنتی ہے اور کچھ کی ادھوری صورتیں جو ہوتی ہیں وہ
جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان پر کچھ کو مکمل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ. اور ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ ایک مدت تک اس چیز کو ٹھہرا دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. پھر وہ نکالتے ہیں اس بچے کو. جب وہ بچہ پورا بن جاتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. پھر وہ دنیا میں آ کے اپنی جو ہے جب جوانی پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، یا جوانی میں ہی جب اس کا وقت مقرر جو کیا ہوا تھا اس وقت مقرر تک پھر وہ اس کو پھر ہم واپس لے لیتے ہیں. کسی کسی کو ہم نکمی عمر تک پہنچاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بڑھاپے تک اس کو لے جاتے ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، یا بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ بڑھاپے والا جو شخص ہوتا ہے بالکل بچے کی طرح بہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے ناکارہ ہونے کی. اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک پڑی ہوئی، جب ہم نے اس پہ پانی اتارا تو وہ تر تازہ ہو گئی اور ابھرا ہی ہر قسم کا جوڑا رونق دار. یعنی اس میں تھوڑا سا زمین کے حوالے سے ہے کہ ہم نے کس طرح پیداوار زمین کے اندر بھی پیدا کی، جیسے نسل انسانی کو بڑھایا ویسے ہی زمین کے اندر بھی پیداوار کو ہم نے بڑھایا. تو یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 آیات ہیں، سورۃ الحج کی ہیں 5 اور 6 آیت. میرا خیال ہے کہ جو 3 نمبر آیت تھی جس کا ریفرنس نہیں دیا ہوا تھا وہ انہوں نے اب اینڈ میں چوتھی کے ساتھ ہی دے دیا. یہ دونوں آیات کا اکٹھا ریفرنس سورۃ الحج میں ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الحج کی 2 آیات ہیں 5 اور 6. اگلی 5ویں والی ہے تم میں سے. اب 5ویں اور 6 اینڈ والی جو ہے یہ 2 احادیث ہیں، یہ آیات نہیں ہیں. شروع کی 4 انہوں نے جو کوٹ کی ہیں وہ آیات ہیں، اور اگلی جو ہیں انہوں نے وہ 2 احادیث دی ہیں جس میں انہوں نے حدیث کی بکس جو ہیں ان کا ریفرنس ساتھ کوٹ کیا ہے. تم میں سے ہر ایک اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ نطفہ 40 دن میں ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند اڑاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشکات شریف جو ہے حدیث کی کتاب، اس کی جلد نمبر اول کے اندر صفحہ نمبر 75 اور 4 اور 75 کے اوپر یہ موجود ہے حدیث. اگلا جو ہے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر فطرت پر، ایسے جیسے ایک چوپایا. چوپایا کیا ہوتا ہے؟ جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. جیسے ایک چوپایا بھی ایک پورے بچے کو جنم دیتا ہے، نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ کا طریقہ خلقت. تو یہ حدیث جو ہے مشکات جلد اول نمبر صفحہ نمبر 12 اور یا 83 12 سے 83 کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ ساری یہ 2 اینڈ والی جو ہے وہ احادیث ہیں اور شروع والی آیات ہیں. اینڈ میں انہوں نے قرآن پاک کے ریفرنس سے جو نشوونما کا عمل ہے اس کو واضح کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. اب یہ چیپٹر بیٹے آپ لوگ کا جو اینڈ ہو گیا ہے، اب آپ نے پورا چیپٹر جو ہے اس کو ریویو کرنا ہے اچھی طرح سے. صرف لیسنس کو فوکس نہیں کرنا، تمام لیسنس کو آپ سنیں اچھی طرح غور سے، بخور ان کو پڑھیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 4-5 دن کا ٹائم میں دے دیتی ہوں. اگلے لیکچر سے پہلے اگلا لیکچر آپ لوگ ہونے کی ڈیٹ آپ کو پتہ ہے فرائیڈے ہے، تو تھرسڈے کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کا سیشن رکھ لیتے ہیں. میں آپ کو واٹس ایپ پر اس کی جو ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹ مینشن کر دوں گی. اس سیشن میں ہم پراپر اس کے شارٹ کوسچن بلینکس وغیرہ وہ میں آپ کو ٹائم دوں گی، اور آپ اس ٹائم میں مجھے وہ بلینکس فل کر کے آپ نے مجھے دینی ہے. واٹس ایپ کے تھرو آپ نے بھیجنی ہے. اپنے چیپٹر کے اندر سے لانگ کوسچن شارٹ کوسچن پریپیئر کرنے ہیں. چیپٹر کو پراپر طریقے سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر ہم ڈسکشن کے تھرو اس کو چیپٹر جو ہے اس کو ہم کریں گے. اس میں نے اورل جو ہے وائس میسیجز کے تھرو آپ کو کا ہو سکتا ہے کہ میں لوں اور ریٹرن نہ لوں. تو آپ نے اس کو ہر طرح سے چیپٹر کو پریپیئر کرنا ہے تھرسڈے تک. تھرسڈے کو میں نے آپ کے ساتھ اس کی ڈسکشن رکھنی ہے. ابھی میں آپ کو ٹیکسٹ بک کے اندر سے یہ شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے تھے. احسان الحق کی بک بھی میرے پاس پڑی ہے، اس میں سے بھی کچھ شارٹ کوسچن میں کرواؤں گی. ایم سی کیوز کی بھی پریکٹس کرواؤں گی میں تھوڑی سی، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے صرف آپ کو چیپٹر اینڈ ہونے پر اس کے تھوڑے سے شارٹ کوسچن دیے ہیں تاکہ آپ کو مین آئیڈیاز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. جیسے نمو کا عمل کیا ہے، نمو بالیدگی اور پختگی میں کیا فرق ہے، یہ سب چیزیں ہم نے بہت اچھی طرح سے کر لی تھی، لیکن آپ نے دوبارہ سے ان کو اچھی طرح سے ان کی ڈیفینیشنز دیکھنی ہے، ان کے اندر ڈفرینسز نوٹ کرنے ہیں. پھر وقوف سے کیا مراد ہے، وقوفی نشو و نما کا عمل کیسے واقع ہوتا ہے، پھر جسمانی، سماجی اور وقوفی تینوں پہلو جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کی مختصر ڈیفینیشنز آپ نے بتانی ہیں. پھر پیاجے کا وقوفی نظریہ اور ایکسن کے جو نفسی سماجی نمو کے نظریات ہیں ان کا تقابل پیش کریں. کئی دفعہ کوشچن ایسے بھی آ جاتا ہے کہ مقابلہ آ جاتا ہے کوشچنس کے اندر. تقابل مینس کمپیریزن کرنا، کمپیئر کرنا، مقابلہ کرنا. تو آپ نے کمپیئر کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے کہ وقوفی نظریہ پیاجے نے کیا بتایا تھا، ایرکسن نے. پیاجے کے اندر سٹیجز یا مرحلے کتنے تھے، 4 تھے، اور ایرکسن میں 8 مرحلے تھے، ڈبل مرحلے تھے. تو آپ نے اس طرح کمپیئر کرنا ہے سٹیجز کو. اس نے کون سی 1 2 3 4 کیا بتائی تھی اور اس نے کیا بتائی تھی. اس کا نظریہ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے تھا، بالکل نوزائیدہ بچوں کی وقوفی سوچ کے حوالے سے تھا. اور اس کا جو ایرکسن کا تھا وہ سماجی نشو و نما کے حوالے سے تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد سے سماج کے اندر اس کا جو رویہ ہے اینڈ موت ٹل ڈیتھ کیا ہوتا ہے. جبکہ وقوفی نشو و نما کے اندر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نشو و نما کا عمل، سوچنے کا عمل، استدلال کا عمل جو ہے وہ کس طرح اس کا ترقی کرتا ہے یا تدریج منازل ترقی کی طے کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. تو ڈیٹیل کوسچن کے اندر ایرکسن کا نظریہ الگ سے بھی آ جاتا ہے، جان پیاجے کا نظریہ بھی الگ سے آتا ہے، کوہلبرگ کا بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ نمو بالیدگی اور
زندگی میں फ़رق کیا ہے، ان کی ڈیفینیشنز اور فرق ٹیبولیٹ کر کے واضح کریں، یہ کوشچن بھی پیپر کے اندر ڈیٹیل میں آتا ہے۔ تو یہ سارے یہ شارٹ کوسچن کچھ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ جب ہم اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ پھر میں آپ کو تھرسڈے کو جو ہے اس میں آپ کو بتا دوں گی کہ ہم نے آپ نے یہ چیپٹر فلی پریپیئر کرنا ہے، سارے لیسنس کو آپ نے اوور ریویو کرنا ہے۔ سائیکالوجی کے جتنے اب تک 13 لیسن آپ نے اٹینڈ کر لیے ہیں، ان سارے لیسنس کو آپ نے بخور ان کو پڑھنا ہے، اپنی بک کو سامنے رکھ کر سمجھنا ہے، اور اس کے کسی بھی لیکچر کے اندر کوئی بھی پوائنٹ ڈسٹربنگ ہے، نہیں سمجھ آ رہا تو میں رپیٹ کر دوں گی، کوئی پیج بلر لگ رہا ہے آپ کو تو آپ کو انڈیویجول آپ کے واٹس ایپ والے نمبر کے اوپر میں آپ اس کو سینڈ کر دوں گی۔ تو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے اپنے انڈیویجولی بھی پوچھ سکتے ہو، اور گروپ کے اندر بھی آپ مجھے میسیج کنوے کر سکتے ہو۔ اور ایک اور چیز بیٹے جو میں نے ایسے بچوں کو کنوے کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے ارد گرد جو بچے ہیں جن کا لاس ہو رہا ہے، جو نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے اگر آپ کی اپروچ میں وہ بچے ہیں تو ان کو وہ ویڈیوز کسی بھی طرح سے دکھا دیں، تاکہ وہ بچے بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ لرننگ کا پروسیس ان کے اندر بھی اسٹارٹ ہو۔ کیونکہ جب جو ہی ادارے کھلیں گے، اب تک کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ 15 سپٹمبر کو شاید اوپن ہو جائیں گے ادارے، تو 15 کو اگر کھل جاتے ہیں بالفرض تو جتنا ہم پڑھ چکے ہیں یہ رپیٹ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میں پریزنٹیشن وہ اتنا ٹائم ہو ہمارے پاس کہ میں چند بچیاں جو گروپ میں شامل تھیں ان کو یہ ذمہ لگاؤں اور پریزنٹیشن دلواؤں باقی بچیوں کو، تو بہتر یہ ہے کہ اب تک جو بچے ہیں آپ کے قریب جو ہیں، آپ کے اسیس میں جو بچے ہیں، آپ جن کو جانتے ہیں، جن کے موبائل نمبر ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ ان کا پرسنل رابطہ ہے، آپ ان کو کنوے کریں گے ویڈیوز، ان کو بھی ساتھ لرن کروائیں یا خود ان کو سکھائیں اور سمجھائیں، کیونکہ آپس میں جتنا آپ کوآرڈینیٹ کرو گے اتنا زیادہ شیئر کرو گے اپنے نالج کو، اتنا زیادہ آپ کا نالج آپ گین کرتے ہو، خود بھی آپ انڈرسٹینڈنگ آپ چیزوں کی گین کر رہے ہو۔ تو آپ نے اچھی طرح سے اس چیپٹر فل فلیج آپ کا یہ چیپٹر فنش ہو گیا، آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے پراپر۔ تھرسڈے کو ہم نے انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن رکھیں گے، میں ایم سی کیوز بھی کراؤں گی، آپ کو شارٹ کوسچنز بھی کرا دوں گی۔ میں دیکھوں گی کہ اگر واٹس ایپ والے گروپ پر پاسبل ہوا، نہیں تو پھر نیکسٹ لیکچر میں پھر میں آپ کو سیلف بیسس پر میں کچھ ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کو سمجھا دوں گی، کچھ شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ کرا دوں گی۔ تو پہلے ہم گروپ میں رکھیں گے اس کا ڈسکشن، اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے کیری آن کرنا ہے۔